السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح الفقہ الاکبر صفحہ نمبر 88۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الامام الاعظم فی کتابہ الوصیۃ نقر بان العبد مع جمیع اعمالہ و اقرارہ و معرفتہ مخلوق۔ دیکھیے کہ امام اعظم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الوصیۃ میں یہ فرمایا ہے کہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں یا ہمارا اعتقاد ہے کہ بندہ اپنے تمام اعمال اور اپنے اقرار اور معرفت کے ساتھ مخلوق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بندہ بھی مخلوق ہے اور اس کے سارے افعال بھی مخلوق ہیں۔ اب اس کے افعال چاہے اعمال ہوں یا زبان کا اقرار ہو یا جو ہے اس کی معرفت ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ جب فاعل جو ہے وہ خود مخلوق ہے تو اس کے افعال بھی مخلوق ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ فلما کان الفاعل مخلوقا، تو جب فاعل مخلوق ہے فافعالہ اولی ان تکون مخلوقتا، تو اس فاعل کے افعال تو بدرجہ اولا مخلوق ہوں گے۔ تو یہاں امام اعظم کی بات پوری ہو گئی۔ فرماتے ہیں وہ بیانہ علی وجہ یظہر برہانہ، اور امام اعظم کہ اس قول کی وضاحت اس طریقے پر کہ جس سے یعنی ان کی دلیل بالکل واضح اور روشن ہو جائے، تو وہ وضاحت یہ ہے کہ ان علت افتقار الاشیاء فی وجودہا الی الخالق ہی امکانہا۔ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے تمام چیزیں اپنے وجود میں خالق کی محتاج ہیں۔ تو تمام چیزوں کے اپنے وجود میں خالق کا محتاج ہونے کی علت کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں علت یہ ہے کہ ہی امکانہا، ان تمام چیزوں کا ممکن ہونا۔ تو اس لیے کا مطلب یہ ہے کہ ممکن ہے تو اللہ کی محتاج ہیں۔ وَكُلُّ مَا يَدْخُلُ فِي الْوُجُودِ جَوْهَرًا أَوْ كَانَ أَوْ عَرْضًا فَهُوَ مُمْكِنٌ فِي عَالَمِ الشُّهُودِ۔ تو فرماتے ہیں کہ ہر وہ چیز کہ جو وجود کے تحت داخل ہو، چاہے وہ جوہر ہو یا عرض ہو، تو وہ عالم شہود، عالم کون و فساد میں وہ ممکن ہے۔ یعنی اس عالم حدوث میں وہ ممکن ہے۔ کون سی چیز؟ ہر وہ چیز کے جو وجود کے تحت داخل ہو، جو چیز موجود ہے، اب چاہے وہ جوہر کی صورت میں ہو یا عرض کی صورت میں ہو، وہ ممکن ہے اس عالم میں۔ فرماتے ہیں کہ فَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ الْقَائِمُ بِذَاتِهِ لِإِمْكَانِهِ يَسْتَفِيدُ الْوُجُودَ فِي شَانِهِ مِنَ الْخَالِقِ عَزَّ شَانُهُ۔ تو جب بندہ جو قائم بالذات ہے، یعنی کہ جو جوہر ہے، تو جو بندہ قائم بالذات ہے یہ اپنے ممکن ہونے کی وجہ سے یہ وجود حاصل کرتا ہے، اپنے شایان شان یہ وجود حاصل کرتا ہے خالق تعالی سے۔ فَأَفْعَالُهُ الْقَائِمَةُ بِهِ اولا ان تستفید الوجود من خالقی، تو اس کے افعال جو اس کے ساتھ قائم ہیں اور عرض ہیں، تو وہ تو بدرجہ اولا وجود حاصل کریں گے، یعنی اپنے خالق سے وہ تو بدرجہ اولا وجود حاصل کریں گے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ، اور یہی مطلب ہے اللہ کے اس قول کا وَاللَّهُ الْغَنِي، اور اللہ غنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنی ذات اور صفات کے ساتھ بے نیاز ہے اپنی تمام مصنوعات سے، تو تمام مصنوعات سے بے نیاز ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم حاجت مند ہو، اَيْ الْمُحْتَاجُونَ، یعنی کہ تم تمام ضرورت مند اور محتاج ہو، اپنی ذات میں بھی محتاج ہو کہ تمہارا جو وجود ہے بغیر خالق کے نہیں ہو سکتا، تو اپنی ذات میں بھی محتاج، اپنی صفات میں بھی محتاج، اپنے اعمال میں بھی محتاج، اپنے احوال میں بھی محتاج ہو اللہ، اللہ تعالیٰ کے۔ اب اللہ تعالیٰ کے محتاج ہو کس بات میں؟ کہ اللہ تعالیٰ وجود بھی دیتا ہے ابتدا میں، پھر وہ ختم کرنے سے پہلے بیچ میں باقی بھی رکھتا ہے۔ تو فرماتے ہیں تم اللہ کے محتاج ہو ائی الی ایجادہ فی الابتداء، مطلب اللہ کے موجود کرنے کے محتاج ہو ابتدا میں، اور انتہا سے پہلے یعنی زمانے میں اللہ کے باقی رکھنے کے بھی محتاج ہو کہ اللہ باقی رکھتا ہے۔ ثم علم ان ارادۃ العبد التی تقارن فعلہ وقدرتہ علیہ حال صنعہ مخلوقتان مع الفعل لا قبلہ ولا بعدہ۔ اب فرماتے ہیں کہ پھر یہ جان لو کہ بندے کا وہ ارادہ کہ جو اس کے فعل اور
اس فعل پر بندے کی قدرت سے جو متصل ہوتا ہے، تو بندے کا فعل ہے اور اس فعل پر بندے کی قدرت بھی ہے، تو اس سے متصل جو بندے کا ارادہ ہوتا ہے حالت سنعی، اس فعل کو کرنے کے وقت میں، تو فرماتے ہیں یہ دونوں کے دونوں مخلوق ہیں فعل کے ساتھ۔ تو بندے کا ارادہ کہ جو اس کے فعل اور قدرت کے ساتھ متصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ دونوں مخلوق ہیں فعل کے ساتھ، تو فعل کے ساتھ مخلوق ہیں، یعنی نہ کہ اس سے پہلے نہ بعد میں، ٹھیک ہے۔ تو دو چیزیں ہو گئیں، ایک تو بندے کا ارادہ اور جو اس کا فعل ہے، یعنی جو فعل و قدرت ایک ساتھ کہہ لیجئے، تو فعل کے کرنے کے وقت بندے کا ارادہ جو اس کی قدرت کے ساتھ متصل ہے، یہ دونوں مخلوق ہیں فعل کے ساتھ۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان دونوں چیزوں کو پیدا فرماتا ہے اس فعل کے ساتھ، تو اللہ استطاعت فرماتا ہے بندے کو، لا قبلہ، نہ تو فعل سے پہلے نہ فعل کے بعد۔ ایسے نہیں کہ بندے نے فعل کر دیا، بعد میں اللہ رب العزت نے ارادہ اور اس بندے کی قدرت پیدا فرمائی، یہ بھی نہیں ہو سکتا، ورنہ تو فعل کیسے وجود میں آ گیا، اور ایسے بھی نہیں ہوگا کہ پہلا عطا فرما دی اور پھر بعد میں وجود میں آ گیا، تو کس سے پھر وجود میں آیا؟ تو فرماتے ہیں امام اعظم نے اپنے کتاب الوصیت میں فرمایا، نقر بان الاستطاعت مع الفعل لا قبل الفعل ولا بعد الفعل، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، یہ اعتقاد ہے کہ استطاعت فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ابھی جو اوپر کہا نا بندے کا وہ ارادہ جو فعل اور قدرت سے متصل ہوتا ہے، یہی ارادے کو انہوں نے استطاعت کہہ دیا۔ تو جو استطاعت بندے کو عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، تو یہ استطاعت اس فعل کے ساتھ ہوتی ہے جس فعل کو کر رہا ہے بندہ، نہ کہ اس فعل سے پہلے نہ بعد میں۔ اس لیے لأنہ لو کان قبل الفعل، اس لیے کہ اگر استطاعت فعل سے پہلے اگر ہوگی، لکان العبد مستغنیا عن اللہ سبحانہ وقت الفعل، تو فعل کے وقت تو نہیں ہے، تو فعل کے وقت جو ہے بندہ اللہ تعالیٰ سے بے نیاز ہو جائے گا، اور یہ نص کے خلاف ہے، خلاف و حکم النص، یعنی نص کے حکم کے خلاف ہے۔ جیسے کہ ایک نسخے میں لفظ حکم یعنی وہاں زائد ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہے اور تم سب کے سب محتاج ہو، تو اپنے کام میں محتاج ہو، تو یہاں بندہ بے نیاز ہو گیا۔ فرماتے ہیں ولو کان بعد الفعل، اور اگر استطاعت جو من جانب اللہ ہے، وہ استطاعت فعل کے بعد مل رہی ہے، تو فرماتے ہیں لکان من المحال، تو ضرور یہ محال ہے کہ فعل بغیر استطاعت و طاقت کے حاصل ہو جائے، یہ محال ہے کہ پھر حاصل کیسے ہو گیا؟ تو پتہ یہ چلا کہ جو استطاعت ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ انتہا بات پوری ہو گئی یہاں پر۔ تو یہ امام اعظم نے فرمایا والمعنی ان حصول الفعل بلا استطاعت من قبل اللہ تعالی ولا، تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے امام اعظم کے قول کا مطلب یہ بھی نکلا کہ بندے کی طرف سے اگر کوئی فعل ہوتا ہے تو اس فعل کا حصول وہ اس استطاعت کے ذریعے ہوتا ہے جو من جانب اللہ ملتی ہے، تو اللہ کی جانب سے جو استطاعت ہوتی ہے اس کے ذریعے جو ہے فعل وجود میں آتا ہے بندے کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ استطاعت جو اللہ کی طرف سے ہے وہ فعل کے ساتھ ہوتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی طرف سے وہ استطاعت ہوتی ہے تو مخلوق کی کوئی طاقت نہیں ہے اس میں کہ وہ اللہ کی استطاعت کے بغیر اسے وجود میں لے آئے۔ وہی فرماتے ہیں والمعنی، مطلب یہ ہے کہ فعل کا حصول بالاستطاعت ہی ہے، یہاں پر بلا نہیں ہے، بالاستطاعت من قبل اللہ تعالی، تو فعل کا حصول بندے کی طرف سے یا اللہ کی جانب سے استطاعت کے ذریعے ہوتے ہیں، یعنی فعل کا حصول ہوتا ہے۔ ولا طاقت لمخلوق فیما لم یقارن الاستطاعت الالہیہ بفعلہ، تو فرماتے ہیں کہ جہاں پر اللہ استطاعت الہیہ بندے کے فعل کے ساتھ متصل نہ ہو تو ان میں مخلوق کی کوئی طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں مخلوق کی کوئی طاقت نہیں ہے کیونکہ استطاعت الہیہ متصل نہیں ہے، تو وہاں مخلوق کی کوئی طاقت نہیں کہ وجود میں لے آئے، اس بنیاد پر کہ بشریت کے ضعف کا تقاضا ہے کہ یعنی بشر جو ہے وہ انتہائی ضعیف ہے، وقوت الربوبیت، اور یہی جو ہے ربوبیت کی قوت کا تقاضا ہے
کہ ربوبیت کی قوت کا تقاضا یہ ہوا کہ اس کی استطاعت کے بغیر فعل وجود میں نہ ہے، اور بشریت کی ضعف کا تقاضا یہ ہوا کہ بغیر استطاعت الہیہ کے فعل وجود میں نہ ہے۔ یہی مطلب ہے یعنی حضور کے اس فرمان کا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ لا حول ای لا حول عن معصیت الا بعصمتہ، کہ کسی معصیت سے تو کسی گناہ اور معصیت سے رکنے کی طاقت نہیں ہے، یعنی نہیں پھر سکتا بندہ الا بعصمتہ، مگر اللہ رب العزت کی حفاظت سے۔ تو اللہ رب العزت کے محفوظ کرنے سے ہی وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ ولا قوت، اور ولا قوت کا مطلب یہ ہے کہ ولا قوت علی طاعتہ الا باعانتہ، اور یعنی کسی طاعت پر قوت نہیں ہوتی ہے مگر اللہ تعالیٰ کی اعانت کے۔ تو وہ یہ کہ بغیر اللہ کی حفاظت و عصمت کے بندہ گناہ سے محفوظ نہیں رہ سکتا، اور کسی نیکی پر اعانت الہی کے بغیر قوت نہیں مل سکتی۔ وقال الامام الاعظم فی کتابہ الوصیہ ثم نقر بان اللہ تعالی خالق الخلق ورازقہم ولم یکن لہم طاقت، فرماتے ہیں اور امام اعظم نے اپنی کتاب الوصیہ میں فرمایا کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ساری مخلوق کا خالق اور ان کا رازق ہے، اور مخلوق کے لیے خود طاقت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لأنہم ضعفاء عاجزون محدثون، اس لیے کہ لوگ کمزور ہیں اللہ کے سامنے، اور وہ سب عاجز ہیں اور حادث ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا خالق و رازق ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، کہ اللہ ہی کی وہ ذات ہے کہ جس نے تمہارا خلق فرمایا، پھر رزق دیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں جو ہے وہ زندہ فرمائے گا۔ والکسب من الحلال حلال وجمع المال من الحرام حرام، اور یہ بھی فرمایا امام اعظم نے کہ حلال سے کمائی کرنا تو وہ حلال ہے، اور حرام سے مال جمع کرنا تو ظاہر سی بات ہے وہ بھی حرام ہوگا مال کا جمع کرنا۔ والخلق علی ثلاثۃ اصناف، اور مخلوق کی 3 قسمیں ہیں، مخلوق 3 طرح کی ہوتی ہے۔ المؤمن المخلص فی ایمانی، مومن کہ جو اپنے ایمان میں مخلص ہو، والکافر الجاحد فی کفرہ، اور کہ کافر کہ جو اپنے کفر میں جو ہے وہ ڈٹا ہوا ہے، تو اپنے کفر میں اڑا ہوا ہے۔ والمنافق المداہن فی نفاقہ، اور منافق جو اپنے نفاق میں ڈٹا ہوا ہے۔ تو واللہ تعالی فرض علی المؤمن العمل، تو مومن کے پاس ایمان تو ہے، اب اللہ نے حکم دیا کہ عمل کر، اور کافر کے پاس ایمان ہی نہیں ہے تو اپنے کفر میں وہ اڑا ہوا ہے، تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ ایمان لیا۔ اور منافق کے پاس اخلاص نہیں ہے، نفاق ہے، تو اس کے اخلاص کا حکم دیا ہے۔ وہی فرماتے ہیں اللہ رب العزت نے فرض علی المؤمن العمل، مومن پر عمل کو فرض کیا ہے، اور کافر پر ایمان کو، اور منافق پر الاخلاص، اخلاص کو فرض کیا ہے اپنے اس قول میں کہ اے ایمان والو اپنے رب کی عبادت کرو کہ جو تمہارا خالق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے اے مومنو اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، یعنی کہ تم اعمال حسنہ کرو، اور کافروں کو خطاب ہے اے کافرو تم ایمان لے آؤ اللہ پر، اور منافقوں کو خطاب ہے منافقو اخلصوا للہ، کہ تم اللہ کے لیے جو ہے مخلص ہو جاؤ۔ یہاں تک بات پوری ہو گئی امام اعظم کی۔ فرماتے ہیں وَإِذَا تَحَقَّقَ أَنَّ اللَّهَ خَالِقُ الْخَلْقَ، خالق الخلق، علما أَنَّهُ لَا يَجِبُ لَهُمْ شَيْءٌ عَلَى الْحَقِّ، فرماتے ہیں اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اللہ ہی ساری مخلوق کا خالق ہے، تو یہ بھی جان لیا گیا کہ حق تعالی پر کوئی بھی چیز مخلوق کے لیے واجب نہیں ہے کہ اللہ کی ذات پر واجب ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ رب العزت لا یسأل عما یفعل، جو وہ کرتا ہے اس کے بارے میں اس سے نہیں پوچھا جائے گا، وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جائے گا۔ وکان القیاس ان یقال القائل بکون العبد خالقا لافعالہ یکون من المشرکین دون الموحدین، اور فرماتے ہیں قیاس کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ کہا جاتا کہ بندے کو اپنے افعال کا خالق ہونے کا جو قول کرتے ہیں تو وہ تو مشرکین میں سے ہوں گے نہ کہ موحدین میں سے۔ قیاس تو یہ چاہتا تھا، یعنی معتزلہ فرقہ جو ہے تو
یہ مشرک میں سے ہوتا نہ کہ موحد میں سے، جیسے کہ اس کی طرف حدیث اشارہ کر رہی ہے کہ حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا القدریۃ مجوس هذه الامہ، کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، حیث ذهبوا الى ان للعالم فاعلین، تو کیونکہ ان کا مذہب یہ ہے نا کہ عالم کے دو فاعل ہیں، ٹھیک ہے، دو فاعل ہیں، ایک تو اللہ رب العزت ہے کہ وہ عالم میں جو خیر ہے نا تو وہ ان کا فاعل ہے، وثانی الشیطان، اور دوسرا فاعل وہ شیطان ہے کہ وہ شر کا فاعل ہے، تو یہ انہوں نے کہا ہے، ٹھیک ہے۔ قالا کہتے ہیں ولیدہ بالغا مشائخ ما وراء النہر ما مبالغتاً فی تضلیل المعتزلہ، تو قیاس تو یہ چاہتا تھا کہ جو بندے کو اپنے افعال کا خالق کہتے ہیں وہ مشرک ہونے چاہیے، تو فرماتے اسی وجہ سے مشائخ ما وراء النہر نے معتزلہ کی تضلیل میں وہ انہوں نے بہت مبالغہ کیا ہے، وہ انتہا کو پہنچ گئے ان کے گمراہ کرنے میں، گمراہی میں، گمراہ قرار دینے میں، وہ انہوں نے مبالغہ کیا ہے، یہاں تک کہ انہوں نے فرمایا انہم اقبح من المجوس، کہ معتزلہ تو یہ مجوسی فرقے سے زیادہ برے ہیں، کیونکہ مجوسیوں نے تو صرف ایک شریک کو ثابت کیا ہے، والمعتزلہ تو اثبتوا شرکاء لا تحصیٰ، اور انہوں نے تو بے شمار شرکاء کو ثابت کر دیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ قیاس تو یہ چاہتا تھا، قیاس تو یہ چاہتا تھا، اسی وجہ سے مشائخ ما وراء النہر نے ان کو گمراہ قرار دینے میں مبالغہ کر دیا، لیکن حق کیا ہے؟ فرماتے ہیں ولیکن المحققین، لیکن محققین اس بات پر ہیں کہ ان المعتزلۃ من طوائف الاسلام، کہ وہ اسلامی فرقہ ہے، ٹھیک ہے۔ وحملوا ما ذکر علی الزجر للانام، اور جو یہ پیچھے ذکر کیا گیا ہے نا کہ قدریہ اس امت کے مجوسی ہیں، یا انہوں نے گمراہ یہ کہا کہ یہ تو بے شمار جو ہے خالق شرکا انہوں نے ثابت کیے ہیں، تو متحققین نے اس کو جو ذکر کی گئی ہیں باتیں تو ان کو محمول کیا ہے مخلوق کے لیے زجر پر، کہ مخلوق کے لیے زجر اور توبیخ کی گئی ہے کہ قدریہ فرقہ تو اس امت کا مجوسی ہے، اس امت کے یعنی مجوس ہیں، تو وہ زجر و توبیخ کے طور پر ہے، لأنہم لم یجعلوا العبد خالقا بالاستقلال، تو متحققین علماء نے یہ بات کیوں کہی ہے؟ تو فرماتے ہیں اس لیے کہ دیکھیے مشرک اسے کہیں گے جو بندے کو مستقل خالق مانتا ہو، اور ان لوگوں نے یہ نہیں کہا کہ بندہ اپنے افعال کا مستقل خالق ہے، بلکہ انہوں نے یہی کہا کہ خالق تو بالذات اللہ رب العزت ہے، بندہ خالق ہے وہ صرف واسطوں کے ذریعے، جن واسطوں کو اللہ ہی نے پیدا فرمایا ہے، تو یہ حقیقت میں شرک ثابت کرنا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ حقیقت میں تو شرک ثابت کرنا یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی الوہیت میں شرک یعنی شرکت ثابت کی جائے، جیسے مجوسی لوگ کرتے ہیں، یا عبادت میں شریک کیا جائے جیسے کہ بتوں کے پجاری کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کرتے ہیں یہ، لأنہم لم یجعلوا العبد، کیونکہ ان حضرات نے بندے کو مستقل خالق قرار نہیں دیا، بلکہ معتزلہ کا یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بالذات خالق ہے اور بندہ خالق ہے ان اسباب اور واسطوں کے ذریعے کہ جن کو اللہ نے بندے میں پیدا فرمایا، ولم یثبت الاشراک بالحقیقہ، تو حقیقت میں یہ شرک کو ثابت نہیں کیا انہوں نے، اور وہوا، اور حقیقت میں شرک تو یہ ہے کہ اثبات الشریک فی الالوہیہ، کہ اللہ کی الوہیت میں شرکت کو ثابت کیا جائے، جیسے کہ مجوسی کرتے ہیں، ولا بمعنی استحقاق العبادت کا عبادت الاصنام، تو نہ تو انہوں نے حقیقت میں شرک ثابت کیا ہے اور نہ استحقاق عبادت کے معنی میں انہوں نے جو ہے ثابت کیا ہے، جیسے کہ بتوں کے پجاری کرتے ہیں کہ ان کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بندہ مستحق عبادت ہے۔ فرماتے ہیں وَأَمَّا قول المعتزلہ، اور رہا معتزلہ کا یہ کہنا کہ لو کان اللہ خالقا لافعال العباد لکان هو القائم والقاعد والآکل والشارب والزانی والسارق، کہتے ہیں کہ اگر اللہ بندوں کے افعال کا خالق ہوگا تو بندے نے اگر کھایا ہے تو اس کا مطلب اللہ اگر خالق ہے تو اللہ آکل ہو گیا، بندے نے پیا اللہ شارب ہو گیا، بندہ کھڑا ہے اللہ قائم ہو گیا، تو انہوں نے یہ کہا، تو فرماتے ہیں یہ تو بہت بڑی جہالت ہے یہ کہنا، اس لیے کہ
جس کے ساتھ شے قائم ہوتی ہے تو پھر اس شے کے مشتق کو اسی کے ساتھ لگایا جاتا ہے نا، نہ کہ یہ موجد کو وہ کہا جائے۔ تو اب قیام جب بندے کے ساتھ قائم ہے تو بندے کو قائم کہا جائے گا نا، نہ کہ قیام کو وجود دینے والے اللہ رب العزت کو قائم نہیں کہا جائے گا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ خالق ہوگا بندوں کے تمام افعال کا تو ضرور وہ قائم، قائد، عاقل، شارب، زانی، سارق ہوگا۔ معاذ اللہ یہ کہتے ہیں وَهَذَا جَهْلٌ عظیم، یہ تو بہت بڑی جہالت ہے۔ فَمَدْفُوعٌ، تو فرماتے ہیں یہ ان کا اعتراض اس بات سے دفع ہو جائے گا کہ ان المتصف بالشیء من قام به ذلك الشیء، کہ شے سے متصف وہ شخص ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ شے قائم ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قیام سے متصف وہ شخص ہوگا نا کہ جس کے ساتھ وہ شے یعنی قیام قائم ہو، جو انسان کھڑا ہو تو وہی تو قائم ہوگا۔ لا من اوجدہ، وہ نہیں ہوگا کہ جس نے اس کو وجود دیا ہو۔ اذ لا یرون، کیونکہ یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت سواد اور بیاض کا خالق ہے اور جسموں کی تمام صفات کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت نے کالے پن کو بھی اور سفیدی کو تمام کو پیدا کیا ہے۔ تو فرماتے ہیں فل ایجاد ہوا فعل اللہ، تو پتہ چلا کہ ایجاد وہ اللہ کا فعل ہے اور موجود، ٹھیک ہے، وہ ٹھیک ہے، فل ایجاد ہوا فعل اللہ، تو ایجاد وہ اللہ تعالیٰ کا فعل ہوا۔ والموجود وہو الحرکت فعل العبد، تو اور موجود جو ہے یعنی کہ جو حرکت جو موجود ہوئی ہے وہ بندے کا فعل ہے، ٹھیک ہے۔ وہو موصوف بھی، اور اگر حرکت ہو رہی ہے تو یہ بندے کا فعل ہے تو بندہ متحرک ہوگا، اور اللہ کا ایجاد ہے تو اللہ موجود ہوگا، اللہ متحرک نہیں ہوگا، وہ بندہ متحرک ہوگا۔ تو یہ پتہ چلا کہ جب اللہ رب العزت خالق سواد ہے لیکن خود جو ہے وہ اسود نہیں، خالق بیاض ہے خود وہ ابیض نہیں، تو ایسے ہی اللہ رب العزت اگر بندے کے اندر حرکت پیدا کر دیتا ہے تو حرکت بندے کا فعل ہوا، بندہ متحرک ہوگا۔ تو ایجاد اللہ کا فعل ہے اور جو چیز موجود ہوئی ہے جو حرکت ہے وہ بندے کا فعل ہے، وہ موصوف بھی، اور بندہ ہی اس سے موصوف ہوگا۔ حتیٰ یشتق لہ منہ اسم المتحرک، یہاں تک کہ بندے کے لیے اس سے جو ہے یعنی حرکت سے بندے کے لیے متحرک کا نام مشتق ہوگا اور بندے کو متحرک کہا جائے گا۔ ولا یتصف اللہ بذالک، اور اس سے اللہ تعالیٰ متصف نہیں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کا فرمان فتبارک اللہ وحسن الخالقین، اس سے اگر تم اعتراض کرو کہ بابرکت ہے اللہ کہ جو سب سے اچھا خالق ہے، تو تم اس میں کہو کہ اس کا مطلب خالقین میں سب سے اچھا اللہ رب العزت ہے تو اور بھی خالق ہیں، یا بصیغۃ الجمع کے جمع کے صیغے کے ساتھ یہاں فرمایا گیا تو اس کا مطلب بندہ بھی خالق ہے اور اللہ بھی خالق ہے لیکن اللہ اچھا خالق ہے، تم یہ اعتراض کرو۔ وقولہ تعالی، اللہ کا فرمان وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ، کہ اور جب تم مٹی سے یعنی صورت بناؤ، تخلیق کرو، یا حضرت عیسیٰ کے لیے فرمایا گیا بِإِضَافَةِ الْخَلْقِ إِلَىٰ عیسیٰ، یہاں خلق کی اضافت وہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر اگر تم ان دونوں آیتوں سے اعتراض کرو کہ بندہ خالق ہے کیونکہ احسن الخالقین میں بھی سب سے اچھا خالق اللہ ہے تو دوسرے خالق ہوں گے اور بندے ہیں، ایسے یہاں حضرت عیسیٰ کو خالق کہا گیا، تو فجوابہ، اس کا جواب یہ ہے کہ ان الخلق ہا ہنا بمعنی التقدیر والتصویر، کہ خلق یہاں تقدیر اور تصویر کے معنی میں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ بابرکت ہے اللہ کی ذات کہ جو سب سے بہتر جو ہے وہ مقدر فرمانے والا ہے، یعنی سب سے اچھی جو ہے تقدیر فرمانے والا ہے۔ اور ہاں یہ یہاں بمانت تدبیر ہونا چاہیے، کہ جواب یہ ہے کہ خلق یہاں پر تدبیر کے معنی میں ہے، تو مطلب یہ ہوگا بابرکت ہے اللہ کی ذات کہ جو سب سے اچھی تدبیر فرمانے والا ہے، تو بمانت تدبیری، اور دوسری صورت میں تصویر کے معنی میں ہے، اور حضرت عیسیٰ جب مٹی سے جو ہے وہ صورت بناتے تھے، ٹھیک ہے۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ بِقَدْرِ طاقت البشریت لہو، اس لیے کہ بندہ تو اپنی طاقت بشریت کی بمقدار ہے، یعنی بندے کو قدرت تو اس کی طاقت بشریہ کے مطابق ملی ہوئی ہے۔ بعد التدبیر ان وافقت تقدیرہ،
تو فرمایا کہ حقیقت میں تو خالق اور مدبر وہ اللہ رب العزت ہی ہے، لیکن اللہ نے جو بندے کو قدرت دی ہے تو بندے کو بھی کچھ تدبیر حاصل ہے کہ اللہ رب العزت اگر اس کو یعنی اتنی طاقت دے دے تو وہ بھی کچھ تدبیر کر سکتا ہے، جب کہ وہ اللہ رب العزت کی تقدیر کے موافق ہو جائے، یعنی اللہ رب العزت نے جو متعین کیا ہے یعنی تو وہ اس کے موافق اگر ہوا تو اللہ رب العزت اس کو جو ہے تو کچھ تدبیر عطا فرماتا ہے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی سے پرندہ بنا دیتے۔ وہ فرماتے فَإِنَّ الْعَبْدَ، تو بے شک بندے کے لیے بھی اپنی طاقت بشریہ کے مطابق کچھ تدبیر حاصل ہوتی ہے، جبکہ وہ تدبیر جو ہے اللہ رب العزت کی تقدیر کے موافق ہو جائے، اللہ رب العزت کے خلق کے موافق ہو جائے، یعنی کہ اللہ رب العزت جو ہے اسے خلق کی کچھ قدرت عطا فرما دے۔